الحمدللہ کفا وسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ قرآن میں خل سے اشارے اعجاز صاف ہے، آقا کی سروری کا کھلا اعتراف ہے، آقا کی سروری کا کھلا اعتراف ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری اونچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دین ہموست اگر بہون رسیدی تمام بولہ بیست۔ خدا کے شوق میں شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے، درود پاک پڑھ لینا جہاں نام آ گیا آقا کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کی 27ویں شب میں آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب قدر کے فیضان سے، برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس دنیا میں جو کرونا وائرس کی وبا ہے مولا، اس رات کی برکت سے، نزول قرآن کی شب کی برکت سے مولا اس کو دفع فرما دے، اس بلا کو دنیا سے دور کر دے مولا، سب کو صحت و عافیت عطا فرما، اور جتنے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں مولا ان سب کو صحت عاجلہ، صحت کاملہ عطا فرما، اور ہم سب کو اس مرض سے محفوظ فرما۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو عظمت والی شب میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک، اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں پر بہتر فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا بلکہ بہتر فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس شب میں جو عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کو 1000 مہینوں کے نفل نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ فضیلت بتائی گئی ہے اس شب کی۔ حضرات گرامی، شب قدر جو نزول شب کی رات ہے، یہ شب نزول قرآن کی رات ہے، اس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کو اتنی عظمت والا بنا دیا ہے، تو اندازہ کیجئے جس شب میں صاحب قرآن نازل ہوئے، حضور پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اس شب کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، شب قدر میں کیا ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ، اس شب میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ روح الامین آتے ہیں، اور سب کے لیے جو بندے عبادت گزار ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو یہ وہ عظمت والی رات ہے، ہم کو چاہیے کہ اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی ہی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ایسا کلام ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ عظیم المرتبت کتاب قرآن مجید ہے جو صبح قیامت تک جس کی تعلیمات جاری رہیں گی، صبح قیامت تک جو ہونے والا ہے
اللہ پاک نے اس میں لکھ دیا ہے۔ جو یہاں تک علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جو چیز دنیا میں ہے وہ چیز قرآن میں موجود ہے، جو چیز دنیا میں نہیں ہے وہ چیز قرآن میں نہیں ہے، یعنی ہر شے قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی عظمتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن کو پڑھنے سے کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے تم میں سے بہترین ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سند دے رہے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے والے بڑی عظمت رکھتے ہیں، بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، سمجھانے والے، جو معاملات قرآن میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فضیلتوں کو بڑھا دیا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کیا ہے؟ قرآن ساری انسانیت کے لیے منشور ہے۔ انسان جو چیز انسان کے لیے ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آج ہم شب نزول قرآن میں موجود ہیں، ہم اپنے گھروں میں اس بیان کو سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک پر عمل پیرا ہو جائیں۔ حضرات گرامی، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن، پہلی بات میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اپنے محبوب رسول پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 صورتیں رکھ دی ہیں۔ 114 صورتیں موجود ہیں۔ اس قرآن میں 30 پارے ہیں۔ اس قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو ایسے تقسیم کیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 1000 آیتیں امثال ہیں، یعنی وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مثالیں پیش کی ہیں، پچھلی قوموں کی مثالیں ہیں۔ 1000 آیتیں وعدہ ہیں، اللہ نے 1000 آیتیں وعدہ فرمایا ہے۔ ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر وعدہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم یہ کام کرو، میرا وعدہ ہے، یہ نیک کام کرو، میرا جنت کا وعدہ ہے۔ 1000 آیتیں وعدہ ہے، 1000 آیتیں امثال ہیں، 1000 آیتیں قصص ہیں، جس کے اندر، جن آیتوں کے اندر پچھلے پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ 1000 آیتیں وعید ہیں، اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے اگر یہ نافرمانی کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ 1000 آیتیں وعید ہیں، 1000 آیتیں اوامر ہیں، یعنی جو حکم دیا گیا ہے، احکام کی آیتیں ہیں۔ 1000 آیتیں نواہی ہیں، یعنی ایسے احکام ہیں جن میں نہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1000 آیتیں اوامر میں حکم دیا گیا یہ کام کرو، اور 1000 آیتیں نواہی ہیں، اس میں ذکر کیا گیا کہ یہ کام مت کرو۔ اور 250 آیتیں تحلیل ہیں، یعنی جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ 250 آیتیں تحمید ہیں، جس کے اندر حمد کا ذکر ہے، اور 100 آیتیں تسبیحات ہیں، جس کے اندر تسبیحات کا ذکر ہے، اور 66 آیت متفرق ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو تقسیم کیا ہے، یعنی پڑھنے والے کو کائنات کی ہر شے مل جاتی ہے۔ قرآن کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ 60,000 علوم ہیں۔ آج سائنس ترقی کر رہی ہے۔ آج سائنس، ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ موجودہ حالات کی وجہ سے آج سائنس ترقی کر رہی ہے، لیکن سائنس کی ترقی، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے قرآن نفع دینے والا ہے۔ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، حبیب آپ کے زمانے کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ فائدہ میں ہیں جو ایمان لائے، وہ لوگ کارآمد ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ فائدے میں ہیں۔ تو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایک کرونا وائرس ہے، کووڈ-19 ہے، ساری دنیا کے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اس کی دوا نہیں نکال سکے، اس کی ویکسین نہیں نکال سکے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کے اندر شفا رکھ دی گئی، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن سراسر شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بنایا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3000 امراض ہیں، انسانی جسم کے اندر 3000 امراض ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بے شمار بیماری، کینسر بھی ہوگا، ایڈز بھی ہوگا، کووڈ-19 بھی ہوگا۔ وہ جب اوپر آتا ہے تو انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو 3000 امراض انسانی جسم میں ہیں، اور ساری دنیا میں ابتدا سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک علماء دین فرماتے ہیں کہ پورے ڈاکٹر 1000 امراض کا علاج جانتے ہیں۔ 1000 کا امراض ہر دنیا میں، آج بھی دنیا میں، آج پریزنٹ ورلڈ میں 1000 ڈیزیز کے دوائیں موجود ہیں، اور 3000 جو امراض ہیں ان کی شفا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دی۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی سورت کا یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے، سورہ دعا کہا گیا ہے۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن کو شفا فرمایا گیا۔ آپ اندازہ کریے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کا ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس سے ہمیں روحانی اور جسمانی شفا عطا ہوتی ہے۔ یہ کووڈ-19 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً سورہ فاتحہ میں اس کے لیے شفا رکھ دی ہے، اس کے لیے علاج رکھ دی ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے اس کی۔ الحمدللہ ہم نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ رمضان کا موقع ہے، ہر گھر میں ہر فرد کا تعلق، ہر مومن کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش آئندہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کووڈ-19 کو ختم کر دے گا، اس لیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ قرآن باعث برکت ہے، قرآن کے متعلق کہا گیا ہے کتنی برکتیں ہیں قرآن کی۔ قرآن پڑھنے والے اللہ کے نزدیک بڑے معتبر ہیں، بڑے محترم ہیں۔ قیامت کے دن کہا جائے گا جس کو جتنی آیتیں یاد ہیں وہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے اور جنت کے زینے چڑھتا جائے، تو حافظ قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن باعث برکت ہے۔ قرآن جو آج کی شب نازل ہوا ہے، شب قدر میں نازل ہوا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو بتا دوں نیکی کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ادا کی جاتی ہیں۔ تو نیکی کا مطلب یہ ہے، ہمارے فلاسفہ اسلام فرماتے ہیں جب کوئی ایک نیکی حاصل کر لیتا ہے اس کی برکت سے اس کے جسم میں برکت آ جاتی ہے، اس سے گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہوں سے بیماریاں آتی ہیں، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جو گناہ مٹ جاتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ تو قرآن کا حدیث پاک میں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے، ایک لفظ نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الف لام میم 3 حرف ہے، جو صرف الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اندازہ کریے کہ قرآن کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے کہ وہ ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو نیکیاں ملنے کی وجہ سے برکتوں کا ورود ہوتا ہے۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو برکتیں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر افلاسیت بڑھے گی، منوسیت آئے گی، کہ بلایات آئیں گے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ رمضان میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن کو سنا جائے اور 1 مرتبہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ رمضان میں ایک قرآن کو الف لام سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک ختم کیا جائے اور 1 مرتبہ سماعت کی جائے، اس کی فضیلتیں ہیں۔ الغرض آج کی شام ہے، آج کی شب ہے، قرآن کا میں نے چیدہ باتیں بتا دی ہیں۔ ایک آخری اہم بات بتاتا ہوں، قرآن حکیم نے اپنے اندر کس چیز کی طرف زور دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کن فیکون کہنے والی ہے۔ یہ اللہ کی ذات عظیم المرتبہ ذات نے اس قرآن میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مسائل ہیں، میں نے ابھی عرض کیا، اوامر ہے، نواہی ہیں، قصص ہے، امثال ہیں، لیکن ایک چیز اللہ نے جو قرآن میں رکھ دی ہے وہ
عظمت رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن مجید میں 84 مرتبہ 84 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا والی آیت نازل فرمائی ہے۔ یعنی یہ آیتیں ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں جب یہ آیتیں سنو تو تم اپنے کان کھڑے کر لو، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم ہوگا، اسے ماننا ضروری ہے۔ تو آئیے اس کے اندر احکام آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، یہ خالص خطاب صرف ہم سے ہے، اہل ایمان سے ہے۔ تو اب یہ 84 مرتبہ آئے ہیں۔ اس کی جو اس سیریز کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں آئیے کہ میں آیت کو ایک طرف ذہن میں مبذول کرتا ہوں کہ آیت نے پہلی جو آیت اس سیریز کے اللہ نے حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یعنی اے ایمان والو نبی کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کے پس منظر میں جاؤں آپ کو کہ جب سرکار پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے صحابہ دور دور ہوتے تو صحابہ تک سرکار پاک علیہ السلام کی بات صحابہ کرام بعض وقت سمجھ نہ سکتے تو دوبارہ ارشاد فرمانے کے لیے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ رائنا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ فرمائیے، ہم نے آپ کی بات کو سنا نہیں، دوبارہ فرمائیے، ایک مرتبہ اور فرمائیے رائنا۔ لیکن یہی رائنا کا لفظ عرب کے دوسرے قبائل میں الگ معنوں میں استعمال ہوتا تھا، تضحیک کے معنی میں، مذاق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو صحابہ اکرام جب سرکار پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے دور سے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایک بار اور فرمائیے، ایک بار دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ اب یہ رائنا جب صحابہ اکرام کہتے تو دوسرے قبائل کے، یہودی قبائل کے، دوسرے عرب کے قبائل جو غیر مسلم تھے، وہ لوگ اس لفظ کے مذاق کے معنی میں کہتے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے نبی کو رائنا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ رائنا کا مطلب دوبارہ فرمائیے ہوتا ہے، لیکن دوسری زبانوں میں، عرب کے دوسرے قبائل میں اس لفظ کا مطلب تضحیک کے معنی میں، مذاق کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے روک دیا، اے ایمان والو نبی کو رائنا مت کہو بلکہ انظر نہ کہو، جس کا معنی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلی آیت اس سیریز کی پہلی آیت میں اللہ نے عظمت رسول بتایا ہے، بعد میں نمازوں کے ذکر ہے، بعد میں روزوں کا ذکر ہے، بعد میں حج کا ذکر ہے، لیکن پہلی جو آیت اس سیریز کی 84 آیتوں میں سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کو رائنا مت کہو بلکہ انظر نہ کہو، اس لیے کہ رائنا میں مذاق کا پہلو آ رہا تھا، اللہ نے اس لفظ کو بدل دیا۔ یہ عظمت رسول ہے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ پر عظمت رسول کا ذکر کیا ہے، اس کی یہ قرآن پاک کا نمایاں پہلو ہے، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اپنے حبیب کی عظمت کا ذکر فرما دیا۔ کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے آپ کی خاطر۔ کہیں پر فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ پاک نے اس طرح سے اپنے نبی کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ لا اقسم، میں شہر کی قسم نہیں کھاتا مگر حبیب اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت کا اس طرح اظہار کیا ہے کہ اس شہر کی قسم ڈائریکٹ نہیں کھائی بلکہ اس لیے کھائی کہ لا اقسم بهذا البلد، اس لیے شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ حبیب اس میں آپ رہتے ہیں۔ حالانکہ مکہ میں کعبہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، ملتزم بھی ہے، مطاف بھی ہے، حتیم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے۔ قسم نہیں کھایا بلکہ فرمایا کہ حبیب میں اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سرکار پاک علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن میں ایک اور بے شمار درجنوں آیات ہیں، سرکار پاک علیہ السلام کو رحمت فرمایا گیا، آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ سرکار پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ حبیب آپ کی شان یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کے حضور
عرض کیا کہ حضور آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جب میرے تمام امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تب میں اپنے رب سے راضی ہوں گا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آیتوں کے ذریعے سرکار پاک علیہ السلام کی عظمت کو بتایا ہے۔ تو ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں سرکار کی عظمت کو پیش نظر رکھیں۔ سرکار ہمارے دین کے مرکز محور ہیں۔ قرآن سرکار پر نازل ہوا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کا انداز دیکھیے۔ قرآن سرکار پر نازل ہوا، کس طرح نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا۔ 23 سال میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ کبھی مکہ میں نازل ہوئی، مکہ میں تقریباً 92 سورے نازل ہوئے، مدینہ پاک میں 22 سورے نازل ہوئے۔ قرآن کے نزول کی عظمت دیکھیے، سرکار کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمایا، زبور نازل فرمایا، انجیل نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا، صحف ابراہیم نازل فرمائے، جتنی کتابیں صحف نازل فرمائے۔ اللہ نے پیغمبروں کو فرمایا کہ اے موسیٰ طور پر آنا، توریت لے جانا، اے عیسیٰ فلاں مقام پر آنا، انجیل لے جانا، بائبل لے جانا۔ اے زبور کو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام وہاں پر تشریف لائیے، زبور عطا فرما دی گئی۔ اس طرح لیکن حضور کی عظمت دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا اے محمد عربی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں پر رہیں گے میں وہیں پہ قرآن بھیجوں گا، وہیں پہ جبرائیل کو بھیجوں گا۔ لہٰذا حضور گھر میں ہیں، قرآن گھر میں آ رہا ہے۔ حضور کعبے میں ہیں، قرآن کعبے میں آ رہا ہے۔ حضور غار حرا میں ہیں، قرآن غار حرا میں آ رہا ہے۔ حضور اونٹ پر سوار ہیں، قرآن اونٹ پر آ رہا ہے۔ حضور سفر میں ہیں، قرآن شب ہجرت آ رہا ہے۔ حضور مدینہ کی گلیوں میں ہیں، قرآن مدینہ کی گلیوں میں آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے دوران بھی حضور کی عظمت کو رکھا ہے۔ تو ہم امتیوں کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کو اپنے دل میں بسا لیں، آپ کی محبت کو بسا لیں۔ آپ کی محبت کے سوا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو آج شب قدر ہے، آج یہ عظمت والی رات ہے، بزرگ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے، عظمتوں سے، فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ تمام ناظرین کو میں شب قدر کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔